اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجیے۔ میرے محبوب نے جنہوں نے شفاعت بھی کرنی ہے، پیاس میں پانی بھی پلانے ہیں، کوثر کے جام بھی دینے ہیں، سفارشیں بھی کرنی ہیں، ہاتھ بھی پکڑنا ہے، معیت بھی دینی ہے، لواء الحمد کا جھنڈا بھی دینا ہے، جنت بھی کھلوانی ہے، اور جنت الفردوس رب کے دیدار دلوانے ہیں۔ ان سے دوریاں، ان کا صرف نام، ان کا جشن اور مشن پہ کسی اور کے ساتھ۔ اللہ کہتے ہیں یہ کہیں گے، بولیں گے، اللہ واپس لوٹا دے، ہم جا کے اظہار برات کریں۔ اللہ کہتے ہیں کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار۔ دھکے دے کے جہنم میں پھینکا جائے گا، واپس نہیں موڑا جائے گا، اور اپنے جتنے کام کر کے آئے تھے حسرتے بن کے جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ سر جی یہ مت کیا جائے، سورہ ملک اسی لیے اللہ پڑھا کے سلاتے ہیں۔ تانوں کوئی ڈراؤن والا نہیں سی آیا، سمجھاؤن والا نہیں سی آیا؟ الم یاتکم نذیر قالوا بلا۔ ایتھے تے لڑ پیندے نے نا، اوتھے کہن گے نہیں نہیں آیا سی، اسی مننی نہیں سی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں کل صدق اللہ، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، تیرے رب نے سچ کہا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ کوئی مننی جے تے ابراہیمی ملت تے آؤ، میرے حضور اور محبوب کی پیروی کرو، یہ کامیابی ہے، وہ مشرک نہیں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اب اطاعت پہ آ جائیے، ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، ویخشى اللہ، اللہ سے ڈرے گا، ویتقہ، اور پھر بچے گا، اللہ کے احکام کو مانے گا، نواہی سے رکے گا، فاولئک ھم الفائزون۔ کامیاب صرف انہی نے ہونا ہے، دھوکے میں نہ رہنا، انہی نے ہونا ہے۔ اور پیغمبر کی پیروی کرو گے تو کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ سب سے بڑی کامیابی اسی میں ہے کہ تمہیں اللہ تعالی پیغمبر کی اطاعت نصیب کر دے، وہ ہم نے دی ہوئی ہے، ماننا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ان کی پیروی کر کے ملے گا کیا؟ اللہ کہتے ہیں اصل کامیابی یہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جسے جہنم سے بچا کے جنت دے دی گئی، یہی کامیاب ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار۔ جو پیغمبر کی پیروی کر کے آئے گا، اللہ کی بات مانے گا، جنتیں ملیں گی، نہریں بہتی ہوں گی، دریات چلتے ہوں گے۔ ومن یتول، اور جو منہ پھیر گیا، جس نے بے رخی کر لی، جس نے سرکشی کر لی، جس نے بغاوت کر لی، یعذبہ عذابا علیما، پھر اسے دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ اور ماننے والوں کا کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں ومن یطع اللہ والرسول، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مانی، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم۔ یہ آیت آپ بڑا سنتے ہیں لوگوں سے، وہ بھائی اس کے لیے پیروی شرط ہے، پیغمبر کا مشن شرط ہے، مقصد آمد پہ نظر شرط ہے، ان کی اتباع اور اطاعت شرط ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ کائنات کا سب سے حسین رفقا، ساتھ، رفاقت، وہ اللہ اسے عطا کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اور جنتوں میں ساتھ ہوگا انبیاء کا، شہداء کا، صالحین کا اور صدیقین کا۔ کڈ لو گالاں صدیقاں نے جنیاں کڈنیاں، مت بھولیے گا، جہاں نبی ہے وہاں صدیق ہے، وہاں گواہ ہے، وہیں پہ شہادت کی گواہی دینے والے۔ اگر آپ کو بھول ہو تو یاد رکھیے، اس آیت کے اندر نبی کا ذکر، انبیاء کا ذکر، صدیق اکبر کا ذکر، والشہداء، چاروں خلفاء کا ذکر اللہ نے یہاں کر دیا۔ صدیق کا الگ سے، سیدنا عمر بھی شہید، جناب عثمان بھی شہید، اور جناب علی المرتضی حیدر کرار بھی شہید، والصالحین، اور جن میں یہ صلاحیت ہوگی کہ قیامت کے دن تلک اللہ اور اس کے رسول کی اور اصحاب کے پیٹرن پہ زندگی گزار کر کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی اچھی رفاقت میں ہوں گے، یہی اچھے ساتھ میں ہوں گے۔ اور اس جملے کے بعد اگر کسی نے نافرمانی کی،
اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اگر ساری زندگی آنسو بہانے کے لیے کوئی اور آیت نہ ہونا تو یہ ایک آیت کافی ہے، ایک آیت۔ میں نے بڑے بڑے مالکوں کو بس روٹ پہ ڈلوا کے نا ڈرائیور کو دیتے ہوئے بڑے حوصلے سے دیکھا ہے کہ لیکن پاؤں ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں کہ یار کروڑاں دی گڈی پائی ہے، اللہ خیر و فیت نال منزل تے پہنچاوے کتے رستے چ کوئی مسئلہ نہ بنے۔ اللہ اور اس کے رسول یہی زندگی ہے۔ لما یحییکم، تمہاری زندگی کی گاڑی کہیں فیل نہ ہو جائے، جواب نہ دے جائے، تمہیں راستے میں تکلیف نہ دے جائے، حادثہ نہ ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں جس نے پیغمبر کی نافرمانی کی، دل کرتا ہے کہ اگلے جمعے اس پہ لے آؤں کہ نبی کی امت نے نبی کا کلمہ پڑھ کے کتنی نافرمانی ہے اور بدستور کرتے جا رہی ہے سینہ زوری سے۔ اور مت سمجھیے گا کہ یہ ممبر اس سے پاک ہے، اس ممبر کے اوپر بھی جتنی پیغمبر کی کلمہ پڑھ کے نافرمانیاں کی جا رہی ہیں اور کروائی جا رہی ہیں، یاد رہے آپ پہ شاید سنگل ذمہ داری ہو، اتباع کی پیروی۔ جن زبانوں پہ جن سینوں میں علم ہے ان پہ ذمہ داریاں ڈبل ٹرپل اور کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اگر وراثت ہے تو ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ قوم کو وراثت بانٹی یا من مرضی کے لطیفے بانٹے؟ پیغمبر کا دین دیا یا من مرضی کی بناوٹی چیزیں دی؟ رب کا قرآن دیا یا لوگوں کی داستانیں دی؟ پیغمبر کا فرمان دیا یا لوگوں کو لطیفے کہانیاں ادھر ادھر کی باتیں، یہ وہ لغویات فضولیات دی؟ ذمہ داری ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ۔ بزرگوں کی داستانیں اور کہانیاں سنا کے قوم کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ انہیں قرآن سنائیے، انہیں حدیث سنائیے، انہیں دین سنائیے، پیغمبر کی طرف بلائیے، اطاعت کی طرف لائیے۔ یہ جشن ہم نے بھی منایا۔ سر جی مجھے نہیں آج تک، او جی اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، بھائی اللہ کا ذکر پیغمبر کی اتباع میں نہیں ہوتا۔ اقم الصلاۃ للذکری، میرے ذکر کے لیے نماز ادا کر۔ کہاں چلی جاتی ہے اس دن کی نماز؟ کیا پیغمبر کی بیٹیاں ولادت کے دن ایسے ہی پہاڑیاں بنا کے مدینے میں بیٹھی تھی؟ کیا پیغمبر کی بیویاں وہ سب کچھ یہ کر رہی تھی؟ اوپر سے قوم کو دھوکہ دیتے ہو کہ ان کو خوشی نہیں، ان کو یہ نہیں۔ جتنی خوشی ان لوگوں کو ہے، سارا سال ایک جمعے کی بھی چھٹی نہیں ہوتی۔ آپ کو پتا ہے مدارس جمعے کی چھٹی کرتے ہیں، یہ جمعے کی چھٹی میں بھی کہیں نہ کہیں جمعہ، کہیں خطبہ، کہیں درس، کہیں وضاحت، کہیں تعلیم، کہیں تبلیغ، کہیں بیان، کہیں خطاب۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، کتاب و سنت کی طرف۔ انہی کو کہتے ہو کہ خوشی نہیں؟ ہاں، جس کو تم نے خوشی کہا ہے ہم اسے خوشی نہیں کہتے۔ خوشی سب کو ہے، منانے کا انداز اپنا اپنا ہے۔ پیغمبر کو ماننے کا کہا، اتباع کرنے کا کہا، پیروی کرنے کا بولا۔ نافرمان کو بتایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، یہ کتاب ہدا آ گئی، پیغمبر ہدا آ گئے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اہل بیت اطہار اور میرے نبی کے اصحاب نے جیسے مان کے دکھایا اس رستے سے ہٹ گئے۔ سر جی وہ تو نکی جی بھی گل مان لیندے سی، نکی جی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا قد کاٹ ہوگا کسی؟ علمی قد کاٹ جناب علی المرتضی حیدر کرار، دکھ دیاں اکھاں نال بھی سدیا تے ٹر پے۔ مسجد نبوی میں ایک قدم اندر رکھ لیا، ایک باہر ہے، اور آپ نے کہا اجلس، اجلسو، بیٹھ جائے۔ تسی ترلے پا کے دیکھ لو، جن نے صفاں ٹپ کے ہونا نا، میں کہنا چھوڑ دیا۔ اگر کوئی بات کریں تو بات آ جاتی ہے جی انہوں نے وڈیاں دا حیا نہیں، بزرگاں دی نہیں۔ وہ جسے میرے نبی کے قول کا حیا نہیں، اسے کسی اور چیز۔ زندگی گزر گئی کہتے ہوئے کہ امام سے پہلے سر بھی نہیں اٹھانا، نہ سجدے میں جانا، نہ رکوع، اس تو بھجن کیوں ڈایا جائے، سلام پھیرو تو جانا جائے۔ وہ بھائی امام بنا ہی اس لیے ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے چلے، اتباع کریں، پیچھے چلیں۔ اذا کبر فکبروا، ہر چیز ہی پہلے، سر پہلے اٹھ رہے ہیں، گر پہلے رہے ہیں، جتنا مرضی کہہ کر کے دیکھ لیں، توجہ ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں، لاپرواہیاں۔
ذمہ داری کا احساس اور ادراک ہی نہیں، ہم نے اپنی مرضی چھڑی ہوئی. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ادھر کیا ہے، ادھر آرڈر ملا ہے وہیں پہ بیٹھ گئے، اندر والا پاؤں باہر نہیں کیا، باہر والا اندر نہیں کیا. حضور نے کہا بیٹھ جاؤ تو بیٹھنا بنتا ہے، وہیں پہ بیٹھے. خود آپ نے پوچھا ابن مسعود یہ دروازے چی جوتیاں والی جگہ تھی، بہ گئے. ہمیں تو یہی سمجھ آتی ہے نا کہ وہاں جوتے اتارے جاتے ہیں، چلے اگر انہوں نے پہنا بھی ہوا ہے، مسجد نبوی کچی ہے، اجازت تھی تو چلے جو تم وہیں بیٹھ گئے. کہا حضور جب حکم سنا ہے تو پھر ابن مسعود کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ گئے.